حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ۔ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا کہ وہ اپنے دربار میں نجومی اور کاہن رکھتے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے، پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا، لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پھل پڑ رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و اکرام وصول کر لیا کرتے، اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک نجومی کی خبر۔ ایک دن تمام نجومی کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھائی آپ سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے ایک ہی آواز میں جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان۔ بادشاہ کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو محو حیرت ہو گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں، جرنیلوں اور ان کے لشکروں کو طلب کر لیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہتر مشورہ سوچ کر بتائے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ اسی طرح 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا۔ عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے، چونکہ اسے خدا مانتے تھے، کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مرد کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اسی طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پہ لگی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑے جائیں گے۔ اسی طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ ننھا بچہ اور فرعون کے محل کا سفر۔ اس واقعے سے متعلق روشنی اگلی ویڈیو میں ڈالی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یا یہ سیریز جو ہم نئی سٹارٹ کرنے والے ہیں آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کر دیں۔